कौम शुएब क्यों तबाह हुई? वो गुनाह जिसने चंद घंटों में पूरी सल्तनत मिटा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक तपता हुआ सहरा, शाम का वक्त और एक ऐसा शहर जहां चंद लम्हे पहले तक जिंदगी पूरी आबोताब से मुस्कुरा रही थी। बुलंदबाला महल्लात के अंदर कहकहे गूंज रहे थे और बाजारों में ताजर अपने मुनाफा पर जश्न मना रहे थे। किसी के वहमो गुमा में भी न था कि अजाब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अचानक आसमान पर एक गहरा काला बादल नमूदार होता है, ऐसा बादल जिसने सूरज की आखिरी रोशनी को भी निगल लिया। शहर पर एक ऐसी पुरस्रार और हौलनाक खामोशी छा गई कि परिंदों ने भी फड़फड़ाना बंद कर दिया। लोग गर्मी और प्यास से तड़पते हुए उस बादल के नीचे जमा होने लगे, ये सोच कर कि शायद तपती हुई जमीन पर बाराने रहमत बरसाएगा। लेकिन ये बादल साया देने नहीं आया था। आसमान से पानी की जगह आग के अंगारे बरसने लगे। जमीन पैरों तले इस तरह लरजने लगी जैसे कोई दोजख का दरवाजा खुल गया हो। और फिर फिजा में एक ऐसी खौफनाक चिंगाड़, एक ऐसी चीख गूंजी जिसने इंसानों के कानों के पर्दे फाड़ दिए। खड़े खड़े लोगों के दिल सीनों के अंदर पिघल गए और सेकंड्स के अंदर एक अजीमुशान सल्तनत जलती हुई मट्टी और लाशों के ढेर में बदल गई। ये अंजाम था मदियन के मगरूर बासियों का, जिन्हें तारीख कौम शुएब के नाम से जानती है। वो ऐसा कौन सा जुर्म था जिसने कायनात के मालिक को इस हद तक गजबनाक कर दिया कि उन्हें तौबा की मोहलत तक न मिली? क्या वो कोई जंगी जनून था या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाने वाला एक ऐसा गुनाह जिसे वो लोग बहुत मामूली समझते थे? क्या वो कोई जंगी जनून था या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाने वाला एक ऐसा गुनाह जिसे वो लोग बहुत मामूली समझते थे? चलिए वक्त की दीवार को गिराते हैं और सीधा चलते हैं बहेरा अहमर के उन मशरिक साहिलों पर वाक़या मदियन के गली कूचों में, जहां इस खौफनाक तबाही की बुनियाद रखी जा रही थी। जोग्राफियाई तौर पर यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मकाम था जहां से दुनिया के तमाम बड़े तजारती काफिले गुजरते थे। ये खित्ता मदियन कहलाता था। जोग्राफियाई तौर पर यह एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर वाक़या था जहां से दुनिया के तमाम बड़े तिजारती काफिले गुजरते थे। यमन से मिस्र और मक्का से शाम जाने वाली तमाम बड़ी शाहराहें इसी शहर के दिल से होकर गुजरती थीं। मदियन के लोग ना सिर्फ बेहतरीन ताजर थे बल्कि वो फन्ने तामीर के भी माहिर थे। पहाड़ों को तराश कर बनाए गए आलीशान महल्लात, संगे मरमर के दालान और हवादार मकानात उनकी इमारत का मुंह बोलता सबूत थे। उनके पास दौलत की इस कदर रेल पेल थी कि सोना और चांदी उनके यहाँ आम धातों की तरह इस्तेमाल होते थे। लेकिन मदियन की असल खूबसूरती उनके वो बागात थे जिनका जिक्र कुरान ने असहाबुल इका यानी घने बाग वाले कहकर किया है। सहरा के बीचों बीच एक ऐसा हरा भरा नखलिस्तान था जहाँ खजूरों, अंगूरों और जैतून के ऐसे घने दरख्त थे जिनके साए आपस में मिले हुए थे। चश्मों का ठंडा पानी इन बागात के बीच से गुजरता था जिसने उस इलाके को एक जन्नत नज़ीर वादी बना दिया था। लेकिन मदियन के इन बासियों का अलमिया सिर्फ ये नहीं था कि वो दौलत के नशे में चूर थे, बल्कि उनकी गुमराही की जड़ें उनके अकायद में धंस चुकी थीं। इन सरसब्ज और घने बागात के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था जिसे वो अल-इका कहते थे। ये कोई आम दरख्त नहीं था बल्कि मदियन के लोगों ने इसे माज़अल्लाह एक देवता का दर्जा दे रखा था। वो इस दरख्त के सामने सजदा करते, उनके नाम की नज़र नयाज देते और ये मानते थे कि उनकी ये सारी हरियाली, उनके लजीज फल और उनकी खुशहाली इसी दरख्त के मरहून मिन्नत है। कुरान पाक ने इसीलिए उन्हें असहाबुल इका यानी उस खास दरख्त वाले कहकर पुकारा है। वो खालिके कायनात को छोड़कर एक ऐसी लकड़ी की पूजा कर रहे थे जो खुद उनकी तरह मिट जाने वाली थी। उनका ये अकीदा बन चुका था कि जब तक ये दरख्त सलामत है उनकी दौलत और उनकी सल्तनत को कोई आंच नहीं आ सकती। अब ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ उनका ये मजहबी शिर्क था कि वो एक बेजान दरख्त के सामने झुकते थे और दूसरी तरफ उनका मुआशी निज़ाम था जो इंसानों का खून चूसता था। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर उनके ज़मीर को बिल्कुल अंधा कर दिया था। वो समझते थे कि बाज़ारों में वो जो चाहें जुल्म करें, जो चाहें मकरो फरेब करें, जब वो अपने इका नामी दरख्त के सामने जाकर कुर्बानी देंगे तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।
مذہبی شرک اور معاشی کرپشن کا یہ وہ خوفناک گٹھ جوڑ تھا جس نے مدین کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ کائنات کا اصل مالک اس لکڑی کے ٹکڑے کو بھی راکھ بنا سکتا ہے اور ان کے عالی شان محلات کو بھی مٹی کا ڈھیر کر سکتا ہے۔ دولت کی اس فراوانی، ہریالی اور معاشی طاقت نے مدین کے باسیوں کو ایک خاص قسم کی نفسیات میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے تھے۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ یہ نعمتیں کسی دینے والے نے دی ہیں۔ ان کے اندر یہ تکبر بیٹھ چکا تھا کہ ان کی دولت، ان کی عقل اور ان کی تجارتی مہارت ہی ان سب سے بڑی خدا ہے۔ جب انسان اور قومیں اس حد تک مغرور ہو جائیں تو پھر اخلاقیات کے تمام اصول پس پشت چلے جاتے ہیں۔ مدین کے لوگ بھی اب ایک ایسی تاریکی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں معاشی طاقت اب ظلم کا ہتھیار بننے والی تھی۔ جب معاشی طاقت کے ساتھ اخلاقیات ختم ہو جائے تو پورا معاشرہ ایک ایسے مافیا میں بدل جاتا ہے جہاں صرف طاقتور کا قانون چلتا ہے۔ مدین کے بازار جو کبھی ایمانداری اور رونق کا مرکز تھے، اب مکر و فریب کی آماج گاہ بن چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اور بدترین جرم وہ تھا جسے قرآن کریم نے ناپ تول میں کمی کہا ہے۔ لیکن یہ کوئی معمولی ڈنڈی مارنا نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا نظام بنا رکھا تھا کہ جب وہ کسی دوسرے سے مال خریدتے تو پورا ناپ کر لیتے، بلکہ دباؤ ڈال کر زیادہ وصول کرتے۔ لیکن جب وہی مال کسی دوسرے عام انسان یا باہر سے آنے والے مسافر کو بیچتے تو پیمانے چھوٹے کر دیتے، وزن گھٹا دیتے اور یوں لوگوں کی جیبوں پر سرعام ڈاکہ ڈالتے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس دھوکے بازی کو اپنی تجارتی مہارت اور عقل مندی کا نام دیتے تھے۔ ان کا ظلم صرف بازاروں تک محدود نہیں رہا۔ مدین کے لوگ ان بین الاقوامی تجارتی راستوں پر جو ان کے شہر سے گزرتے تھے چوکیاں بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہر گزرنے والے قافلے کا راستہ روکتے، ان سے زبردستی بھاری ٹیکس اور بھتہ وصول کرتے، اور اگر کوئی انکار کرتا تو ان کا مال لوٹ لیا جاتا۔ وہ اس دور کے ہائی وے رابرز یعنی ڈاکو بن چکے تھے جنہوں نے امن و امان کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور اس سارے معاشی ظلم کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا۔ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں اس ظلم سے روکنے کی کوشش کرتا یا حق کی بات کرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، اسے ڈراتے اور دھمکاتے۔ انہوں نے شہر میں ایک ایسا خوف کا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ غریب اور مظلوم انسان انصاف کا نام لیتے ہی کانپ جاتے۔ پورا شہر ظلم، فریب اور غرور کی اس دلدل میں اس حد تک پھنس چکا تھا کہ اب زمین تڑپ رہی تھی اور آسمان سے کسی ایسے مسلح کی آمد کا انتظار تھا جو اس اندھیرے کو چیر کر روشنی پھیلا سکے۔ اور پھر ظلم کی کالی رات ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی قوم کے ایک شریف اور معزز گھرانے سے اپنا ایک برگزیدہ پیغمبر معبوز فرمایا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ کائنات کے مالک نے آپ کو گفتگو کا وہ بے مثال اور دل نشیں انداز عطا کیا تھا کہ تاریخ نے آپ کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں میں سب سے بہترین خطبہ دینے والے کا لقب دیا۔ آپ کی آواز میں ایسا درد اور گداز تھا کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کسی غصے یا نفرت سے نہیں بلکہ ایک شفیق باپ اور سچے ہمدرد کی طرح گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں آج خوشحال دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو سب کو گھیر لے گا۔ پروردگار کی دی ہوئی حلال روزی تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یقین رکھو۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ معاشی بے ایمانی صرف چند پیسوں کا نقصان نہیں بلکہ زمین پر فساد پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کا انداز اتنا پیارا تھا کہ سننے والوں کے دل پگھلنے لگے، لیکن مدین کے وڈیروں، سرمایہ داروں اور مافیوں کے سرغناؤں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ان کا تکبر ان کے آڑے آ گیا۔ وہ غصے اور تمسخر سے ہنسے اور بولے، اے شعیب، کیا تمہاری یہ نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال و دولت میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے دانا اور دوست باز بنتے ہو۔ یہ وہ ان کا عبرتناک تکبر تھا جنہوں نے اپنے دین اور معاشی منمانی کو ایک کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت غریبوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے تو وہ دھمکیوں پر اتر آئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، اے شعیب،
اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس شہر سے باہر نکال کریں گے یا پھر تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ اب اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سچائی کے تمام دروازے بند کرنے کے بعد اب مدین کے باسیوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے غضب کی اس زنجیر کو ہلایا، جس کے بعد اب صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی، اور وہ تھا عذاب الہی۔ جب تکبر حد سے بڑھ گیا تو توبہ کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے پتھر دلوں کو دیکھ کر ایک آخری اور دردناک جملہ کہا، جس نے کائنات کے اصول کو حرکت میں لا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کا کام جاری رکھو، میں بھی اپنا کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے۔ اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، یہ مہلت کے سورج کا غروب ہونا تھا، اور پھر مدین کی سرزمین پر عذاب کا پہلا مرحلہ شروع ہوا۔ اچانک پورے علاقے میں ہوا کا چلنا بند ہو گیا۔ ایک ایسی حبس اور شدید گرمی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ آسمان سے آگ کے شعلوں کی طرح دھوپ برسنے لگی، کنوؤں اور چشموں کا ٹھنڈا پانی ابلتے ہوئے تیل کی طرح کھول رہا تھا۔ 7 دن اور 7 راتیں یہ تپش اتنی ہولناک تھی کہ عالیشان محلات دوزخ کے تندور بن گئے۔ بصری طور پر تصور کیجئے، انسان، جانور، بچے اور بوڑھے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، زبانیں سوکھ کر حلق سے چپک گئی تھیں اور کھالیں جھلس چکی تھیں۔ لوگ اپنے زیر زمین تہہ خانوں اور باغوں کے گھنے سائے کی طرف بھاگے، لیکن وہاں بھی گرمی کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا محال تھا۔ نہ کوئی کپڑا بدن کو آرام دے رہا تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند اس تپتی ہوئی آگ کو بجھا رہی تھی۔ 7 دنوں تک مدین کے یہ مغرور باسی، جو اپنی دولت اور طاقت پر اکڑ رہے تھے، جانوروں کی طرح تڑپتے رہے۔ ان کا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ بلک رہے تھے، رو رہے تھے اور کسی ایسے سائے کی تلاش میں تھے جو انہیں اس ہولناک تپش سے بچا سکے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گرمی تو صرف شروعات تھی۔ ان کی تڑپتی ہوئی آنکھیں اب آسمان کی طرف کسی پناہ گاہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور ٹھیک اسی وقت افق پر ایک چیز نمودار ہوئی جس نے ان کی آخری امیدوں کو جنم دیا، لیکن وہی امید ان کی زندگی کا آخری منظر بننے والی تھی۔ 7 دن کی اس دوزخ نما گرمی کے بعد اچانک آسمان پر ایک گہرا کالا اور ٹھنڈا بادل نمودار ہوا۔ اس بادل کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے لوگوں کی جان میں جان آئی۔ وہ سمجھے کہ شاید ان کی فریاد سن لی گئی ہے اور اب باران رحمت برسنے والی ہے۔ شہر کا بچہ بچہ، عورتیں، بوڑھے اور مغرور تاجر اپنے گھروں سے نکل کر پاگلوں کی طرح اس بادل کے نیچے جمع ہونے لگے تاکہ اس کے سائے میں سکھ کا سانس لے سکیں اور ابلتے ہوئے جسموں کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ قرآن کریم نے اس منظر کو سائے والے عذاب کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ جب پوری قوم اس بادل کے نیچے اکٹھی ہو گئی تو رحمت کی جگہ اللہ کا قطعی فیصلہ نافذ ہو گیا۔ اچانک بادل کے اندر سے پانی کی جگہ آگ کے انگارے اور دہکتے ہوئے پتھر برسنے لگے۔ تپتی ہوئی ریت پر آگ کا یہ طوفان ابھی اترا ہی تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک ہولناک زلزلہ اٹھا۔ بلند و بالا محلات، سنگ مرمر کے دالان اور گھنے باغات جن پر انہیں ناز تھا، سیکنڈوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگے۔ انسان چوہوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن عذاب الہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر اس مٹتی ہوئی کائنات کے بیچوں بیچ آسمان سے سیدھا جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہولناک چنگھاڑ، ایک ایسی فلک شگاف چیخ گونجی جس نے فضا کے رخ کو موڑ دیا۔ وہ چیخ اتنی طاقتور اور ہولناک تھی کہ کھڑے کھڑے انسانوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل سینوں کے اندر دھماکے سے پھٹ گئے اور سینکڑوں میں تڑپتی ہوئی چیخیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں۔ جب دھول چھٹی تو وہاں کوئی محل نہ تھا، کوئی تاجر اور کوئی مغرور سلطنت۔ وہ سب کے سب اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ مٹی کا ڈھیر بنے پڑے تھے۔ وہ جنت نظیر وادی مدین، جہاں کبھی کہے گونجتے تھے، اب ایک ایسا عبرتناک قبرستان بن چکی تھی جہاں اب صرف موت کا راج تھا۔ ناظرین، جب عذاب کا وہ ہولناک طوفان تھم گیا تو مدین کی وادی پر ایک ایسا گہرا اور دم گھٹانے والا سایہ چھا گیا جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ شہر جو چند گھنٹے پہلے
بین الاقوامی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے آئے قافلوں کی چہل پہل تھی۔ جہاں سونے چاندی کے سکے کھنکتے تھے، اب وہاں صرف راکھ، جلتی ہوئی ہڈیوں کی بو اور گرے ہوئے محلات کا ملبہ باقی تھا۔ قرآن کریم اس منظر کی گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ ان کی لاشیں مٹی اور پتھروں کے نیچے اس طرح دبی ہوئی تھیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ وہ عالی شان سنگ مرمر کے دالان جن پر وہ اکڑتے تھے، اب وہ ان کے ہی مزار بن چکے تھے۔ تباہی کے اس بھیانک منظر کے بیچ دھول اور دھوئیں کے بادلوں کو چیرتے ہوئے ایک نورانی شخصیت نمودار ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان والے ساتھیوں سمیت اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا۔ شعیب علیہ السلام اپنی تباہ شدہ قوم کی ان لاشوں اور گرے ہوئے محلات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر گہرا دکھ، افسوس اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس اجڑی بستی پر ایک نظر ڈالی اور اپنے قوم کی لاشوں سے مخاطب ہو کر وہ تاریخی اور دل چیر دینے والے الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سینے پر نقش ہو گئے۔ آپ نے بڑے درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تمہیں ہر روز بازاروں میں، گلیوں میں جا کر گریہ وزاری کے ساتھ سمجھاتا تھا کہ اس معاشی ظلم کو چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں ایک ایسی کافر اور نافرمان قوم پر کیسے افسوس کروں جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کیا۔ ان الوداعی کلمات میں ایک ایسا گہرا درد تھا جو پہاڑوں کو بھی رلا دے۔ خطیب الانبیاء کی وہ زبان جو کبھی انہیں پیار سے سچائی کی طرف بلاتی تھی، اب لاشوں کے سامنے کھڑی گواہی دے رہی تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور انسان کا تکبر جھوٹا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مدین کی تاریخ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، لیکن اس برباد بستی کی مٹی سے کچھ ایسے سوالات ابھرتے ہیں جو آج کے تاجروں اور معاشروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، یہاں ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ آخر مدین کے بازاروں کا وہ معاشی نظام کیا تھا جس نے آسمان سے عذاب کو کھینچ لیا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو مزید گہرائی سے پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا تجارتی ڈھانچہ صرف ایک گناہ پر نہیں بلکہ باقاعدہ 3 ایسے معاشی جرائم پر کھڑا تھا جنہیں وہ اپنی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے تھے۔ ان کا پہلا جرم پیمانوں اور ترازو کا دوہرا نظام تھا۔ مدین کے تاجروں نے قانون اور اخلاقیات کا جنازہ اس طرح نکالا تھا کہ ان کے پاس وزن کرنے کے لیے 2 الگ الگ پیمانے ہوتے تھے۔ جب وہ باہر کے کسی غریب تاجر یا کسان سے غلہ، کپڑا یا سونا خریدتے تو وہ ایک بھاری اور بڑا پیمانہ استعمال کرتے تاکہ ان کے پاس زیادہ مال آئے، لیکن جب وہی مال اپنے شہر کے بازار میں کسی مجبور گاہک کو بیچتے تو وہ ایک ہلکا اور چھوٹا پیمانہ نکال لیتے تھے۔ اس مکر و فریب کو انہوں نے اس حد تک عام کر دیا تھا کہ وہاں کا ایک تسلیم شدہ قانونی طریقہ بن چکا تھا جس پر کسی کو شرمندگی نہ ہوتی۔ ان کا دوسرا بڑا جرم مال کی عیب پوشی اور ملاوٹ کا بازار تھا۔ مدین کے تاجر گھٹیا اور ناکارہ مال کو چمکدار اور قیمتی بنا کر بیچنے کے ماہر تھے۔ وہ کھجوروں اور غلے کے ڈھیر میں اچھا مال اوپر رکھتے اور سڑا ہوا چھپا دیتے۔ جب کوئی خریدار پورا پیسے دے کر گھر جاتا اور مال کھولتا تو اسے سوائے نقصان کے کچھ نہ ملتا۔ جب وہ غریب گاہک شکایت لے کر بازار آتا، ان کا دوسرا بڑا جرم مال کی عیب پوشی اور ملاوٹ کا بازار تھا۔ مدین کے تاجر گھٹیا اور ناکارہ مال کو چمکدار اور قیمتی بنا کر بیچنے کے ماہر تھے۔ وہ کھجوروں اور غلے کے ڈھیر میں اچھا مال اوپر رکھتے اور نیچے سڑا ہوا مال چھپا دیتے۔ جب کوئی خریدار پورا پیسہ دے کر گھر جاتا اور مال کھولتا تو اسے سوائے نقصان کے کچھ نہ ملتا۔ جب وہ غریب گاہک شکایت لے کر آتا تو یہ مافیا مل کر اس کا مذاق اڑاتا اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ اور ان کا تیسرا سب سے خطرناک حربہ مصنوعی قلت پیدا کرنا تھا، یعنی ذخیرہ اندوزی۔ وہ جانتے تھے کہ شام اور مصر کے راستے سے گزرنے والے مسافروں کو پانی، خوراک اور سامان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ مدین کے بڑے بڑے سرمایہ دار بازار کا پورا سامان سستے داموں خرید کر اپنے تہہ خانوں میں چھپا دیتے۔ جب مارکیٹ میں مال ختم ہو جاتا اور لوگ بھوک سے مرنے لگتے
तो वो इसी माल को दुगनी और तिगनी कीमत पर निकालते। ये मुआशी दहशतगर्दी मासूम इंसानों की मजबूरी का सौदा करती थी। इन तीनों जराइम ने मिलकर मदियन को एक ऐसा जंगल बना दिया था जहां गरीब की चमड़ी उधेड़ कर अमीर अपने महल्लात को सजाता था। उन्होंने रिज़्क़े हलाल के तसव्वुर को मिटा कर रख दिया था, और यही वो मुआशी कैंसर था जिसने पूरी कौम के इखलाक को अंदर से खोखला कर दिया था। नाजरीन, हमने तारीख का ये होलनाक सफ़ा पलट कर देखा, मदियन की बर्बादी की दास्तान सुनी, अजाब का वो मंजर भी देखा जिसने एक हस्ती बस्ती सल्तनत को राख का ढेर बना दिया। लेकिन यहाँ रुक कर वक्त के इस पहिए को वापस आज के दौर पर लाकर खड़ा कीजिए और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे पर एक गहरी नज़र दौड़ाइए। क्या कौम शुएब वाकई मर चुकी है या सिर्फ उनके जिस्म मिटे हैं और उनकी रूह के गुनाह आज हमारे बाजारों, हमारी गलियों और हमारे निज़ाम में दोबारा जिंदा हो चुके हैं? आज आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, सब्जी हो, फ्रूट हो, दूध हो या कपड़ा, आपको शायद ही कोई चीज़ सही नाप तोल में मिले। आज के दौर में बददियानती बड़ी होशियारी से की जाती है। तराजू अब वो पुराने नहीं रहे, डिजिटल तराजू आ चुके हैं जिनकी नंबरिंग में हेर फेर करके वज़न कम होने के बावजूद पूरा दिखाया जाता है। फ्रूट दिखाया कुछ जाता है, थमा कुछ और दिया जाता है। दूध झाग में लिपटा होता है और मिकदार आधी रह जाती है। कपड़े का नाप खींच खींच कर दिया जाता है, और सबसे बढ़कर राशन में क्वालिटी अलग खराब, तोल अलग कम। आज की मार्केट्स बेईमानी का गढ़ बन चुकी हैं। हर तरफ चालाकियां, धोखे और नाप तोल में कमी। और ये सिर्फ तिजारत नहीं, ये हमारे मुआशरे की रग रग में सिरायत कर चुका है। ज़रा सोचिए, आज हम अपने बाज़ारों में जाते हैं तो क्या हमें नाप तोल में कमी नज़र नहीं आती? क्या आज डिजिटल तराजू होने के बावजूद मकरो फरेब के नए तरीके ईजाद नहीं कर लिए गए? आज का ताजर जब मिलावट शुदा दूध बेचता है, जब वो दवाइयों में मुतबादल केमिकल मिलाकर मासूम इंसानों की ज़िंदगियों से खेलता है, जब वो फलों और सब्जियों को केमिकल लगाकर वक्त से पहले पकाकर गाहक की जेब पर डाका डालता है, तो क्या वो मदियन के उसी माफिया की पैरवी नहीं कर रहा होता? आज के दौर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को देखिए, जब चंद बड़े सरमायादार गरीब के मुंह से निवाला छीनने के लिए चीनी, गंदम और चावल के गोदाम भर लेते हैं, मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करते हैं ताकि कीमतें आसमान को छुएं और गरीब तड़प तड़प कर अपनी जान दे दें। ये वही मुआशी दहशतगर्दी है जिस पर मदियन के लोगों को नाज था। आज शाहराहों पर बैठकर भत्ता लेने वाले दरअसल कौम शुएब का ही जदीद रूप हैं। हम हर साल हर महीने तारीख पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कायनात के मालिक के असूल आज भी नहीं बदले। अगर मदियन के लोगों को उनके मुआशी जराइम की वजह से मोहलत ख़त्म होने पर काली चीख और आग के बादल से मिटा दिया गया था, तो आज हम किस ज़ोम में मुब्तला हैं? आज हमारे मुआशरे पर जो महंगाई, बेबरकती, मुआशी बहरान, ज़हनी सुकून का ख़ात्मा और खौफ के बादल छाए हुए हैं, क्या ये उसी अजाब की शक्लें नहीं हैं? ये वीडियो सिर्फ एक तारीखी वाक़या सुनाने के लिए नहीं बनाई गई। इसका असल मकसद हमारे मुआशरे की इस्लाह है। एक पुकार है हर उस ताजर के लिए जो अपने तराजू में डंडी मारता है, हर उस इंसान के लिए जो हराम रिज़्क़ से अपने बच्चों का पेट पालता है। रिज़्क़े हलाल में बरकत है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, और हराम का ढेर सिर्फ तबाही लाता है, चाहे वो महल्लात की शक्ल में ही क्यों ना हो। वक्त अभी गुजरा नहीं है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। हमें अपने बाज़ारों को, अपने दिलों को और अपनी नीयतों को साफ करना होगा, इससे पहले कि हमारी मोहलत का सूरज भी गुरूब हो जाए और मट्टी के नीचे से हमारी लाशें पुकार उठें, ऐ काश हमने वक्त पर हक़ को पहचान लिया होता। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हलाल कमाने, नाप तोल में ईमानदारी इख्तियार करने और कौम शुएब जैसे इबरतनाक अंजाम से महफूज फरमाए। नाजरीन, इस खूबसूरत दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। आपका लिखा हुआ एक आमीन इस खैर के पैगाम को फैलाने का ज़रिया बनेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम हक़ की इस आवाज़ को पूरी इंसानियत तक पहुँचाए। क्या पता आपका एक लाइक किसी भटके हुए इंसान की इस्लाह और तौबा का सबब बन जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।